آج کی مبارک و مقدس محفل و مجلس حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شبیر علی شاہ صاحب قبلہ مدظ ظلہ اور آپ کے سجادگان اور کثیر تعداد میں مشائخ کرام کثرهم اللہ تعالی علماء کرام اسلام آباد راولپنڈی کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جانب سے اور ان کی توسط و وساطت سے یہ محفل منعقد کی گئی جس کا عنوان زلف عنبری سبحان اللہ سے معنون کیا گیا۔ اور میں نے ابھی حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست بھجوائی کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو آپ نے فرمایا یہی جو عنوان ہے زلف عنبری اس پر گفتگو کی جائے۔ میں جانتا ہوں کہ موسم انتہائی یخ ہے اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی کو اپنے اندر لیے ہوئے اپنے دلوں کی زمین کو ہموار اور نرم اور وفاداری کی طرف بڑھاتے ہوئے الحمدللہ اس مجلس میں موجود ہیں، تو اسی عنوان پر کچھ مختصر سی گفتگو ہم کریں گے، لیکن رسمی طور پر نہیں کریں گے، سمجھنے کے لیے کریں گے، عمل کے لیے کریں گے، ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیز میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا جو موضوع حضرت قبلہ پیر صاحب مدظ ظلہ نے اور ان کے رفقا نے منعقد کیا ہے، موصول کیا ہے زلف عنبری۔ اس کے متعلق ہی میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کرامت و عزت مصطفیٰ، وجاہت و مقام مصطفیٰ کے حوالے سے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اس سے ہم وقت لینا چاہیں گے۔ ساتھ ہی میں ان بچوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے پیہم مجھ سے رابطہ کیا اور پیہم رابطہ کرتے رہے۔ مفتی فدا حسین صاحب قبلہ کے ذریعے دامت برکات بلا لیا، تو میں بچوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس اختر پر جو انہوں نے مہربانی فرمائی، اور پھر کچھ درمیان کی مصروفیات اس قسم کی تھی کہ میں بر وقت اس پر حاضر نہ ہو سکا، لیکن ان کی محبت سچی تھی اور حکم کامل تھا کہ جس مصروفیت کی وجہ سے میں رک رہا تھا اور وہ بڑی ایک ضروری تھی، اس کے لیے اللہ نے دوسری ایک سبیل بنائی اور مجھے آپ درمیان حاضر ہونے کا اور ان دوستوں کے قریب آنے کا شرف عطا ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل و کرم سے اس محفل کو قبول فرمائے۔ وہ تاخیر بھی کسی وجہ ہی سے تھی جس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، اور آنا بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے الحمدللہ کہ جس میں کوئی ذاتی غرض نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینے دین مصطفیٰ کے لیے کشادہ فرمائے، اور جب بندہ دین کی طرف آتا ہے تو پھر کسی حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو ایسے جناب سے رزق دیتا ہے کہ جو اس کی گمان میں نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، زلف عنبری کے نام سے یہ محفل کو موسوم کیا گیا، بڑا مقدس عنوان ہے، عقیدے کا عنوان ہے، فضائل اور عقیدے کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کو اس بات کو دلائل کے طور پر عقیدہ رسالت کے حوالے سے جاننا ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ عقیدہ رسالت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور سارے دین کی بنیاد اور مدار وہ عقیدہ رسالت پر ہے۔ جس طرح ابھی شہید بھائی قبلہ مدظ ظلہ اور دیگر لوگوں نے مقام مصطفیٰ کی عظمت و شان پر مختلف جہتوں سے ثنا خوانوں نے جو میں اپنی موجودگی میں سن پایا، تو ہمارے نزدیک عمر اور مقام کا نہیں ہے، جو حضور کی تعریف و وفاداری کرے گا اس کی جوتے بھی ہمارے سروں کے اوپر۔ تو مقام مصطفیٰ کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز اور محور ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم کا تعلق اور عقیدہ رسالت ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کے دعوی الوہیت کی دلیل اول جو ہے جو بندوں کے لیے تفویض کی گئی وہ عقیدہ رسالت ہے۔ اس لیے جو بھی الحاد اور بے دین یا ایتھس یا لا مذہب قسم کے لوگ جب وہ کہیں پر بھاگ کر اور دین کی پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ حملہ ہی عقیدہ رسالت پر کرتے ہیں، جس طرح مرزا ملعون کی صورت میں بھی بات کی گئی کہ مرزائیت ہو یا دیگر اور ہو، انہوں نے حذف عقیدہ رسالت کو ہدف بنایا، اس لیے ہے کہ عقیدہ رسالت کو ہدف بنانے سے دین کی ساری عمارت کیونکہ اس سے وابستہ ہے، اور وہ اپنے ذوق میں اس عقیدے کو پراگندہ مشکوک کر کے چاہتے ہیں کہ وہ دین کی ساخت اور مذہب کی اہمیت اور دین اسلام کی آفاقیت اور ہماگیریت اور اس کا تسلسل کے ساتھ بڑھتے ہوئے
نظام کی طرف بڑھنے کی جو جدوجہد ہے اس کو روکنے کے لیے وہ عقیدہ رسالت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور کبھی کارٹونز کی صورت میں معاذ اللہ، کبھی مرزا جیسے ملعون اور پھٹکار قسم آدمی جس کو بندہ انسان تک کہنا گوارا نہ کرے، اس کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تگودو ان کے لیے بنتی اس لیے ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد اور اساس اور جو قلعہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں اور دین کا کوئی عرفان نہیں، دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک ایتھس اور ایک ملحد کسی سے کہنے لگا کہ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کسی عاشق نے جواب دیا رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بغیر سبب اور ذرائع کے وہ علم عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے دانشور اس کی ایک بات کے سامنے حیران اور شزر رہ جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت کہتے ہیں کبھی آپ نے آقا کو دیکھا نہیں کہ ذرائع علم سارے مفقود ہیں، تربیت کے ذرائع سارے مفقود ہیں۔ آپ نے ایک دہریے سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ ایک بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ اس کا والد ہی نہیں تھا اور بچے کو تربیت اس کی ماں نے کی، یہ امام غزالی نے ایک دہریے سے سوال کیا، اور ماں نے تربیت کی اور ابھی بچے کی عمر 6 سال تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا، دادا کی تربیت میں چلے گئے، دادا 8 سال کی عمر ہے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب چچا کی تربیت میں گئے، چچار کثیر العیال ہیں، ان کے خود کئی بچے ہیں اور غربت میں ہیں، اب وہ تربیت پر کیا توجہ دیتے، وہ اپنے کاروبار کی طرف جاتے، یہ دیگر ماحول کرتے۔ تو یہ جو خاندانی سلسلہ ہے، جس بچے کے ایک بچہ اگر معاشرے کے اندر ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بااخلاق بنتا ہے، با کردار بنتا ہے، تو وہ اس لیے بنتا ہے کہ اس کی تربیت میں اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی ماں کا اس کے ساتھ ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے، تمام ماحول اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بچاؤ اگر ایک بچے کو یہ سارے ماحول میں نہ ملے ہو اور پھر وہ رہتا بھی ایسے ماحول میں ہو، گرد و نواح اڑوس پڑوس اور ساری گیدرنگ اور سوسائٹی ایسی ہو کہ کون سی ایسی بدکاری ہے اور کون سی ایسی خرافات ہے جو اس سوسائٹی کے اندر نہ ہو، تو بتاؤ اس بچے کی پیدائش ہوئی، والد کا سایہ نہیں ہے، والدہ بچپن میں انتقال کر گئی، دادا جان شفقت فرماتے لیکن بوڑھے ہیں، 180 سال، بعض علماء نے لکھا 120 سال، بعض نے کہا کہ 80 سال سے عمر شریف ہے، وہ بھی سال فرماتے ہیں۔ اگر چچا کی تربیت میں بچہ چلا جاتا ہے تو اب اس بچے کو دیکھیے کہ چچا خود کثیر العیال ہیں، ان کے خود کئی بچے ہیں اور وہ کثیر العیال کے ساتھ ساتھ ذرائع آمدنی اتنی نہیں، تو صبح سے لے کر شام کو تو سارا کام ان کی منڈی اور بازار میں گزرتا ہے، تو اس بچے کی تربیت کے لیے کہاں توجہ دیں؟ باہر کا ماحول یہ کہ شراب کھلے عام پینا ایک شیوا ہے، زنا ایک عزت کی بات ہے، کسی پر حملہ کر دینا یہ ایک عزت کی بات، ہر وہ چیز جو اخلاق کے خلاف ہو وہ اس معاشرے کا معیار ہے۔ تو کہا دیکھو سنو، ایک بچے نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی درسگاہ ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ ماحول ہے، نہ گھر کا ماحول ہے، لیکن پھر وہ بچہ جب بولنے لگا تو علم کی ابتدا پھر اس سے ہو گئی، تاریخ کی ابتدا اس سے ہو گئی، فن کی ابتدا اس سے ہو گئی۔ تو بتاؤ یہ ممکن ہے کہ لیکن نہیں، کہا سیرت مصطفیٰ کی طرف، یہ سارا بچپن دیکھ، یہ جوانی دیکھ، لیکن جب بولا تو ایسا بولا کہ ان کے سننے والوں میں عقل مند علی جیسے پیدا ہو گئے، فاروق اعظم جیسے پیدا ہو گئے، صدیق اکبر جیسے پیدا ہو گئے۔ اس دور کی 5000 سالہ سیولائزیشن، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جن کے پاس پوری تہذیب تھی، لیکن جب ریاست کا دستور اس نے دیا تو وہ تہذیبوں کو لوگوں نے بھول گئے، پھر ریاستیں کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جو غبی اور بے وقوف تھے، لیکن جب ان کی صحبت مبارکہ کے اندر آ گئے تو ایسے ذہین اور مالا مال ہو گئے۔ تو بتاؤ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے کہ یہ تو بالکل انویزیبل بات ہے؟ فرمایا اسی کو تو رسول کہا جاتا ہے۔ تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، میں ایک ملک کے اندر پہنچا، مجھے کہنے لگے یہ دہریہ ہے، یہ آپ سے بات کرے گا اور یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا جی میراج شریف کی محفل کے بعد بلا لیجئے، میں کوئی علم کل کا دعویٰ نہیں، میری کیا اوقات۔ میں نے کہا 2 دن ہم آپ کے شہر کے اندر ہیں، جو وقتی سوال ذہن میں آیا تو جواب دے دیں گے، نہیں آیا تو ان سے کہیں گا تھوڑا رکیے، تھوڑی تیاری کر کے پھر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جو اصول ہے یہی ہے۔ وہ آ گئے، آپ کے سامنے میرے بیٹھ گئے، کہ لگے میں نے آپ کی میلاد کی ساری تقریریں سن لی اور ساری بات مان لی، لیکن میری ایک بات سن لیجیے آپ، نہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نہ میں حدیث کو مانتا ہوں، نہ میں دین کو مانتا ہوں، دین سے میری آزادی ہے۔ آپ یہ بتائیے آپ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے پگڑی اتار کر نیچے رکھ دی، اس نے کہتے ہیں ریلیکس کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں تو کیا پہاڑ اٹھا کر آیا ہے۔ میں تو پہلے بڑا پریشان ہوتا رہا کہ تو کیا سوال کرے گا اسلام پر۔ تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس کے لیے مجھے لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی دلیل ہے۔
قرۂ عرش پر تاریخ انسانیت پر ایسا باکمال آدمی لا کر دکھانا کہ ذرائع علم ظاہر سارے مسدود ہو، لیکن جب وہ بولے تو علم کی ابتدا وہیں سے ہو، سیاست کی ابتدا وہیں سے ہو، معیشت کی ابتدا وہیں سے ہو، طبیعات اور باپ طبیعات کی ابتدا وہیں سے ہو۔ تاریخ اور جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو تاریخ چھٹلا نہ پائے۔ تنگی کی زندگی میں جو حکمت عملی ہو، کشادگی کی زندگی میں جو حکمت عملی ہو، اور جب وہ بر اعظموں تک اپنی حکومت کو پھیلائے، جس دیانت، جس سیانت اور جس معاملے کے ساتھ چلائے، اور پھر اپنے بعد جن لوگوں کو چھوڑے اس کے معیار کے لوگ نہیں ملتے۔ میں نے کہا ایک عمر ہے جنہوں نے صرف 62 سال زندگی پائی تھی اور 27 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے تھے، چند سال حضور کے ساتھ گزارے تھے، لیکن صحبت مصطفیٰ میں وہ ایسے منج دیے گئے کہ آج ان کا کام بتاتا ہے کہ یہ بندہ 5000 سال کا ہے۔ میں نے کہا میرے رسول کے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود ایسے باکمال کہ جو ان کے قدموں میں ملے، ایسا عقلمند نہ دنیا کے صفحے پر آیا نہ دنیا کی تاریخ پر آیا۔ میں نے کہا پڑھ تو صحیح اس بات کو، اور میں نے کہا غور کر جو باتیں نبی نے کی ہمارے، جو پیشن گوئیاں کی، جو ہدایات کی، جو تسخیر کائنات سے متعلق بات کی، جو سائنس کے متعلق بات کی، مجھے بتا نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ انہوں نے پڑھنا سیکھا، نہ کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، لیکن جب آسمان کے بارے میں بتایا تو وہی نکلا جو بات انہوں نے کی، جو زمین کے بارے میں کہا تو وہی نکلا جو انہوں نے کی، جو سمندروں کے بارے میں کہا، جو ہواؤں کے بارے میں کہا، جو ٹائم اور اسپیس کے بارے میں کہا۔ آج سائنس جس بات کو پروف کر رہی ہے اس کو کہا تو پتا چلا خود سائنس جو اس بات کو قبول کر گئی ہے کہ ذرائع علم اور ادراک علم سینس سے نہیں، ایک اور بھی چیز ہے جو ادراک علم کرتا ہے اسی کو وحی کہتے ہیں، اور جو اس کا ادراک کرتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا عقیدہ رسالت زلف عنبری کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے دوست اس عقلیات کی طرف توجہ کرنا۔ ایک بات میں آگے کر کے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک اسکول کے اندر ایک کلاس میں ایک استاذ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بچوں، ایک کلاس میں جب استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو ایک کلاس میں 32 33 42 اس قسم کے بچے ہوتے ہیں، اور ہر بچے کی ذہنیت ایک جیسی نہیں، ہر بچے کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں، قابلیت ایسی نہیں۔ اب آپ دیکھیے ذرا توجہ کیجیے گا، کلاس کے بچے اگر سارے ذہین ہوں تو استاد کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے، استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور کلاس کے بچے سارے نکمے ہوں اور استاد انہیں سمجھا نہ سکے تو پھر استاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے مختصر بات کر کے جلدی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک کلاس روم میں آنے والے ٹیچر کو اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ وہ 32 کے 32 بچوں کو مطمئن کر دے۔ ان کی بولیاں الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، وہی کامل استاد ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بتا جو کائنات، تو وہ استاد کتنا ذہین ہوگا جو 32 بچوں کی بولیاں بھی سمجھے، ذہنی ترقی اور تنزلی کو بھی سمجھے، سمجھنے کے معیار کی دوری اور قریبی کو سمجھے، اور اس معیار پہ پہنچ کر وہ کامل استاد جب بنتا ہے جب سارے بچے کو ایک زاویے پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ تو جب ایک کلاس کے استاد کے لیے اتنا ذہین اور عقل مند ہونا ضروری ہے تو بتا جو ساری انسانیت کو استاد بن کر آیا ہے اس کی ذہانت، کمال، ادراک، فکر اور اجتہاد کے ساتھ۔ تو میرا نبی خود اپنی ذات کی دلیل ہے، میرے نبی کی زندگی اور سیرت خود اپنے ذات کی دلیل ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، غیر مسلم چاہے مستشرق ہو یا ملحد ہو یا ایتھسٹ ہو، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو انصاف پسند تھے، وہ قانون کے دائرے میں چلنا چاہتے۔ ان کے نزدیک ترقی کا معیار کیا تھا کہ بھائی باکمال وہی آدمی ہے جس نے انسانیت کی خیرخواہی کی۔ انسانیت کی خیرخواہی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو سمجھا نہ جائے، اس کی ضرورت کو نہ سمجھا جائے، اس کی طلب کو نہ سمجھا جائے، اس کی کیفیت کو نہ سمجھا جائے، اس کے جذبات کو نہ سمجھا جائے۔ تو جو لوگ، ان کا موضوع یہی تھا کہ کائنات میں اول سے لے کر آخر تک ان پاکان امت اور ان پاکان وقت اور وہ عظیم لوگ جو اپنے وقت کے بڑے ماہر اور باکمال لوگ آئے، جو تاریخ پر اثر ڈالا ہے، تاریخ پر اپنا نام پیدا کیا، تو انہوں نے انسانوں کی کیا خدمت کی، انسانوں کے لیے کیا ریلیف کی بات کی۔ جب وہ لکھتے لکھتے ذات مصطفیٰ پر آئے تو انہوں نے قلم وہاں پر روکا اور وہ لکھ دیا۔ انہوں نے کچھ نے تعصب میں انکار کیا، وہ محقق نہیں جو تعصب میں انکار کرے، اس لیے کہ محقق وہ ہے جو خود کو ایک کشتی کے مانند چھوڑ دے اور چپو اس کے اندر ہی پھینک دے۔
جہاں اس کو لہر لے جائے اس طرف اس کی کشتی چل پڑے۔ محقق وہ ہوتا ہے جو دلائل کے بہارے پر چلتا ہے، اپنی طرف سے رخ نہیں بناتا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دلائل کے بہارے پر اپنی تحقیق کی کشتی کو چھوڑ دیا تھا اور صرف متعین کی تھی کہ انسانیت کا خیر خواہ کون ہے، وہ یہاں پر پہنچے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنا قریب آ کر محمد رسول اللہ نے سمجھا ہے ایسا کوئی انسان سمجھ نہیں پایا۔ آپ کہیں گے جی دلیل کیا؟ میں نے کہا ہمارے صرف فقہ کی کتاب کے انڈیکس اٹھا لے، ہمارے فقہ کی کتاب کی انڈیکس اٹھا لے کہ نبی کی فکر کیا تھی اور تعلیم کیا تھی، کون سی ایسی ضرورت ہے بندے کی جو ڈسکس نہیں کی انہوں نے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف انڈیکس اٹھائیں ہمارے پاس، طہارت کا بیان، غسل کا بیان، نماز کا بیان، حج کا بیان، یہ تو عبادات ہیں۔ معاملات میں آ جائیں، ساری تجارتوں کا بیان، اخلاق میں آ جائیں، معاشرت کے اندر آ جائیں، دیگر چیزوں کے اندر آ جائیں، صرف ایک فقہ کی کتاب کی انڈیکس اگر آپ پڑھیں گے، کوئی انگلی رکھ کر بتائے کہ انسان کی ضرورت کا اور اس کے طلب کا یہ شعبہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، دنیا سر پٹک کر رہ جائے گی، اس انڈیکس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انڈیکس وہ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ عنوان ہے ان تفصیلات کی جو ذہن مصطفیٰ اور عقل مصطفیٰ سے جاری ہوا، ذہن مصطفیٰ اور عقل مصطفیٰ سے جاری ہوا۔ تو عقلاً مجھ سے کہنے لگے کہ جناب آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے رسول ہونے کی دلیل وہ خود ہے، جس کو میرے امام نے کہا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ یہ ایتھٹس کو بھی جواب ہے، بد مذہبوں کو بھی جواب ہے۔ فرمایا اللہ کی سرتاب قدم، اور کیجئے وجود سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، بندے کا وجود سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پر ختم ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں آپ نے گھنٹوں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وقت مختصر ہے، بات یہ ٹھہر کر کرنی ہے مجھے، لیکن جلدی اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے وقت جو ہے وہ بھی اس میں پورا ہو جائے اور جتنی بات ہم سمجھ سکے وہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس طرح بے ڈھنگے انداز میں ہم بیٹھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بدن صرف مطیع ہوا ہے، روح مطیع نہیں ہوئی، اور روح مطیع جب ہوگی جب ان باتوں سے طلب پکڑی جائے گی اور اندر سے آواز آئے حضور کو پڑھنے کے بعد واقعتاً انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ ہم نے حضور کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے نہ نعت خواں کو بیٹھنا آتا ہے، نہ ہمیں بیٹھنا آتا ہے، نہ اس کو بولنا آتا ہے، نہ ہمیں بولنا آتا ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ حضور کا ذکر کیسے سنتے۔ آگے ذرا سنیے گا، جنہوں نے اندر سے طلب کی نا تو ان کی کیفیت کیا تھی۔ اور میرے دوستو اس میں اگر ڈھیلے رہے نا تو یہ عقیدت ہی بیڑا غرق کر دے گی، کیونکہ یہ عقیدت نہیں ہے۔ عقیدت کے اوپر جب تک وجاہت اور روب مصطفیٰ کا کیل نہ لکھے، اور وجاہت اور روب مصطفیٰ کا کیل جب آئے گا جب حضور کو آپ دل کی آنکھوں سے پرکھیں گے۔ وہ لوگ، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع میرا یہ نہیں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں صرف میں، کیونکہ نوجوان بیٹھے، وہ لوگ جو تھے دہریے، ملحد، بے دین، صرف انسان کو انسانیت کے کمال سے سمجھنا چاہتے تھے، وہ حضور کو پڑھنے کے بعد اگر ایمان نہ بھی لا سکے لیکن زبان بند ہو گئی کہ یار یہ بندہ ایسا ہے کہ سارے بندے سے۔ ایک انسان میں جیسا کمال ہونا چاہیے، جیسی شفقت ہونی چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، جیسی گہرائی ہونی چاہیے، جیسی گہرائی ہونی چاہیے، جیسے اخلاق ہونے چاہیے، جیسے ذہانت ہونے چاہیے۔ ارے نبی کی زندگی آپ دیکھیے، کھانا کھایا تو وہی اخلاق، کپڑے جس انداز میں پہنے وہی اخلاق، جس انداز میں بولا وہی انداز تھا، مخاطب جس انداز میں کیا اصل میں اخلاق وہی تھا، اصل میں مینرز وہی تھے۔ مینرز اور ایٹیٹیوڈ، اخلاق نام دینا آسان ہے، اس کی تفصیل، اس کی اجزاء، اس کے عنوان کیا ہے۔ نبی، میرے نبی کی پوری زندگی، ان کا دیکھنے کا انداز، شرافت میں اگر کسی کو دیکھا جائے تو انداز کی تعبیر بھی پھر آپ ہی کا دیکھنا پڑا۔ کھانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، سونے کا انداز، چلنے کا انداز، دشمن سے بات کرنے کا انداز، غلام سے بات کرنے کا انداز، بادشاہوں سے بات کرنے کا انداز، فقیر سے بات کرنے کا انداز، بندوں سے بات کرنے کا انداز، رب کے حضور آنے کا انداز، ہر جہت کو آپ دیکھیے۔ اخلاق کو اگر شامل ملی تو ادائے مصطفیٰ سے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے میرے دوستو، ایک عام آدمی دہریے کو بولے، جو دہریے ٹائپ کا ہو، اس کے آگے کاپی پھینکے اور قلم دے کہ اگر ایک ماں ہے تیری کہاں، باپ ہے کہاں، بیٹا ہے کہاں، بھائی ہے ہاں، پڑوس ہے تیری ہاں، طاقتور ہے تو ہاں، کمزور بھی ہے ہاں، کبھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے ہاں، کبھی پیسہ تیرے پاس زیادہ آ جاتا ہے ہاں، یار رکھتا ہے ہاں، دشمن رکھتا ہے ہاں،
سڑک پر چلتا ہے ہاں، کھانا کھاتا ہے ہاں، سوتا ہے ہاں، کا طریقہ لکھ دیا کیسا کرنا چاہیے سارے کا لکھ دیا، اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ ہر ایک پر یوز ہو، اور وہ لگے بھی ہر ایک پر اور انقلاب بھی لائے، اور وہ شناخت بنے دہریے کمینے مر کر ٹوٹ سکتا ہے، انسان کی تہذیب کے ایک لفظ کو نہیں لکھ سکتا، ذات مصطفیٰ واحد ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے وہ ان کی اداؤں کے آئینے میں چمکتا ہے۔ یہ ادائے مصطفیٰ، یہ یعنی عقلاً دیکھیں اور غور کریں، ایسی کامل زندگی دنیا میں کسی سے سیکھے بغیر ان چیزوں کو سمجھ لے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے جس کا رابطہ وہی سے ہوتا ہے۔ آج سائنس اس بات کو بالکل ایگری کرتی ہے، فزکس کے طلباء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے ادراک اور نالج کے لیے سائنس کافی نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں۔ آج سائنس اس کی تھوڑی پڑھتے جائیے بے شمار چیزیں نکلتی ہیں، یہ وہ اصول ہے۔ آج سائنس کو آ کر اپنے سر کو مذہب کے سامنے پٹکنا پڑا اور رکنا پڑا۔ پہلے تو ایک صدی تک بکواس کرتا رہا کہ علم وہی ہے جو سائنس میں آ جائے، ادراک سائنس سے ہو سکتا ہے، لیکن آج کوئی چیز اس کو نظر آئی، کچھ چیزیں میٹافزکس ہیں، کچھ چیزیں معطلیات ہیں، کچھ چیزیں انویزیبل ہے، کچھ محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کا ادراک نہ آنکھ سے ہو سکتا ہے، نہ کان سے ہو سکتا ہے، نہ زبان سے ہو سکتا ہے، نہ ناک سے ہو سکتا ہے، نہ چھونے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ وہ اس کے بڑے ذریعے سے ہوگا۔ تو جہاں سائنس نیچے رہ جائے تو رابطہ وہی سے ہو جاتا ہے، اور جو سائنس کے بغیر اس کو سمجھ جائے اسی کو نہیں۔ سمجھ رہے میری؟ اب میں جلدی سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا نبی کو کون سمجھے گا؟ فرمایا جو ولی کو سمجھے گا۔ وہابی دراصل ولی ہی کو نہیں سمجھا، اس دہریے کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ذرا دیسی دہریے کو دیکھیں۔ وہ نبی کی عظمتوں پر چڑا وہ جس نے ولی کو نہیں سمجھا، جو غوث پاک پر حملہ کر گیا اس کو کیا پتا حضور کون تھے، جو حضرت داتا صاحب کی کرامتوں پر حملہ کر گیا اس کو کیا پتا۔ پوچھا گیا آپ نے کیوں دلیل لائی؟ انہوں نے کہا بھائی میری زندگی 55 سال میں امام غزالی انتقال کر گئے، اور ایسا نام کہ جیسے کام ایسا ہے کہ لگے کہ 1000 سال عمر تھی۔ توجہ ہے، 55 سال میں امام غزالی نے انتقال کیا، 45 سال میرے بچوں بزرگوں انہوں نے مناظرے فلسفروں کے مقابلے میں سب عقلیات میں ایک بات کام کیا، سارا کام ان کا عقلیات کا تھا، لیکن جب کسی صوفی کے پلے پڑے انہوں نے کہا علم تو یہاں پر ہے، 10 سال اسی کو پڑھا، ساری کتابیں چھوڑی، پھر وہی احیاء العلوم سامنے آیا، پھر تحفہ فلاسفہ پیچھے چلا گیا، وہ تمام چیزیں ان کے پیچھے چلے گئی، آخری کتاب عقیدے پر لکھ کر انہوں نے جان چھڑائی فلسفے سے اور آئے تصوف کی طرف۔ فرمایا عقل کو بنیاد بنا کر اپنے اندر کی جو تسلی ڈھونڈ رہا تھا، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں تھی، یہ تو مرشد کا قدم تھا جس نے روحانیت سے مجھے خدا تک پہنچایا۔ کیونکہ عقل کا یہ معیار ہی نہیں، عقل کا کام ہے آگے کسی کے غلام بنے، جس طرح سائنس غلام بنتے ہیں عقل کی، اور عقل اس کا مرشد ہوتا ہے جہاں تک دنیا کے کام ہے، لیکن ویزیبل کاموں انویزیبل کے لیے عقل کو پھر غلام بننا پڑتا ہے، وہی کا غلام بنے گی تو عقل کا۔ تو یہ تسلسل میرے دوستو بزرگوں کوئی غیر عقلی نہیں ہے، اور کوئی ہم یہاں پر کوئی مذہبی جنون میں داڑھی پگڑی پہن کر ہم شور مچا رہے ہیں نہ، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، یہ قانون اور طریقے کے بالکل عین مطابق ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، سائنسی علوم نے وہاں تک تو ابھی رفتار ہی نہیں پکڑی جہاں تک حضور کہہ گئے، اب تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں پلٹ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غور کر، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، سبحان اللہ، ہے نا، جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اس آیت کو ذرا سمجھے۔ جنتی دوزخیوں کو کہ ارے تو یہاں کیسے، تو تو میرا دوست تھا، تو جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ ارے تو تو میرے محلے میں رہتا تھا، ارے تو تو میرے ساتھ چلتا تھا، تیرے ساتھ تو میں رات بھر چائے پیتا تھا، پان کھاتا تھا، روڈوں پر پھرتا تھا، تو کیسے؟ وہ کہتا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، خدا نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ سورہ اعراف میں علیہ آج توجہ ہے آپ کی۔ خوف اور امید کے مجموعے کا نام اسلام ہے اور ایمان ہے۔ باقاعدہ سورۃ الاعراف میں کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے، اور ان کا فاصلہ زمین آسمان سے زیادہ کا ہے۔ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس، جہنم تحت سرا کے اندر، یعنی فاصلہ ایسا ہے کہ زمین آسمان کا فاصلہ گننا ممکن ہے، لیکن اس کی مسافت اور بعد ڈسٹینس اتنا ہے میرے دوستو، اس کو ہم حد حساب نہیں کر سکتے۔ لیکن جنتی باقاعدہ بات کریں گے، ارے تو یہاں کیسے آ گیا، تو ہماری محفل میں بھی آیا تھا، تو کیسے آیا؟ وہ کہے گا میں نے نماز نہیں پڑھی تھی،
ایک تو یہ میرے اور آپ کے عبرت کی بات تھی، نمازیں نہ چھوڑنا میرے بچوں، غور کرنا، یہ حضور کی سیرت، جب عقل سے حضور کو مان لیا ہے، سب چیز سے بات، جب دہریہ ان کو پڑھ کر مان رہا ہے تو ہم ان کو جب مان رہے ہیں تو ان کی کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ جب ہم نے سمجھ لیا یہی مرشد اعظم ہے، پھر ہم اپنی خواہش کو کیوں مرشد بناتے ہیں، اس کو کیوں مقتدا بناتے ہیں؟ جب مقتدا رسول کو مان لیا ہے تو پھر صحیح وہی ہے جو انہوں نے کہا رات کو اٹھو تو یہی راستہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس وقت کھاؤ یہی راستہ ٹھیک ہے۔ جب معالج پر جب تک آپ کا اعتبار نہیں ہوگا آپ اپنے اس مرض سے شفا نہیں پائیں گے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا جلدی کیجیے۔ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، اللہ اس بد عملی سے مجھے اور آپ کو بچائے اور نمازوں کی پابندی دے، جو قضا ہو چکی ہے اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کا ذوق دے، ٹھیک ہے؟ اب ایک دہریہ کوئی ہوگا نا وہ لائیو سن رہا ہوگا، ہاں مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہی ہے جو خوف دلاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تجھے عشق لگا نہیں، یہ خوف نہیں، یہ عشق ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوف دلاتے ہیں، خوف سے پابند کرتے ہیں۔ میں نے کہا بچوں یہ خوف نہیں، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اس کو پابندی کہتے ہیں، اس کو ڈسپلین کہتے ہیں۔ تجھے کیا پتا، تجھے کوئی قلندر ٹکرے تو تجھے بتائے کہ جناب بات کیا کرنی ہے، تو بھٹک کہاں پر رہا ہے، جن وادیوں میں تو بھٹک رہا ہے، عقل کا وہاں کوئی کام نہیں۔ غور کیجئے میرے دوستو، زلف عنبری تک پہنچنا ہے تو پہلے ان کے مقام دیکھو کہ جن کا نام، پھر جن کے زلفوں کا مقام یہ ہو گیا، جن کے زلفوں کا مقام یہ ہوا، جو ذات کا ایک جز ہے، ذات کا ایک جز ہے۔ اب سنیے، جنتی دوزخیوں سے بات کر رہے ہیں، دوزخی جنتیوں سے بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ سائنس وہاں تک پہنچی نہیں جہاں تک قرآن اب بول رہا، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، مان رہی، قبول کر رہی۔ ہم انکار نہیں کرتے۔ ہم قرآن سے پہلے ایک بات میرے بچوں یہ سمجھو بھائیو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ پہلے اس پوائنٹ آف ویو کو ذرا صحیح کرو، اپنے نقطے کو نظریے کو۔ قرآن میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں سائنسی علوم بھی شاہ صاحب اس میں ہے، اس میں تو طبیعت بھی ہے، اس میں تو میڈیکل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں، ہر وہ چیز جس سے بندے کو خدا یاد آئے گا اس کو قرآن ڈسکس کرے گا۔ اصل چیز سائنس تو ایک جز ہے، اصل ہے ہدایت۔ انسان کو ہدایت جن جن چیزوں سے ملے گی سائنس قرآن اس پر بات کرے گا۔ اب جس کسی کا ذہن اس طرف ہے اس کو وہ مواد ملے گا، کسی کا یہ ذہن ہے اس کو وہ مواد ملے گا۔ وہ کہے گا سائنس کی کتاب ہے، وہ کہے گا اس کی کتاب ہے، وہ کہے گا اس کی کتاب ہے، لیکن ہدی للمتقین یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ بولیے قرآن، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب جنتی دوزخیوں سے بات کر رہے ہیں، دوزخی جنتیوں سے بات کر رہے ہیں۔ تفسیر کبیر دیکھیے، امام رازی سے لوگ بھڑ گئے، کہنے لگے جناب اتنی لمبی مسافت، یہ سائنس کے پہلے جو نکھٹو قسم کے لوگ تھے جن کا کام صرف جو نظر نہیں آ رہا بس اس پر چل پڑو، نہیں نظر آ رہا محسوس نہیں آ رہا، یہ تم نے قاعدہ کہاں سے بنا لیا؟ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا، کسی کی اور صلاحیت ہوگی اس کو زیادہ نظر آئے گا۔ میں چشمہ اتاروں تو مجھے نظر نہیں آئے گا، یہ میرے دوست ہے بغیر چشمے کے دیکھ سکتے، تو فرق ہے نا۔ تو جس طرح اس بصارت میں فرق ہے اس طرح اس عرفان میں بھی تو فرق ہے۔ جب اس قاعدے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کی صلاحیت ایک جیسی ہے، تو میں یہ قانون بنانے والا کون ہوتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آئے لہذا چیز ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اب میرے دوستو آگے چلیے، انہوں نے کہا کہ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، دوزخی جنت سے بات کریں گے۔ امام رازی سے کہنے لگے عقل پر ہاتھ ماریے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا جب دور ہوگا تو آواز کیسے پہنچے گی؟ یہ اسلام پر سوال تھا، اور امام رازی نے اس زمانے میں 7ویں صدی میں جواب دیا، فرمایا احمقو تمہیں کس نے کہا کہ بعد شدید آواز سے مانے، سماع سے مانے؟ یعنی تمہیں یہ کس نے کہا کہ کوئی چیز دور ہو تو سنی نہیں جا سکتی اور کوئی چیز قریب ہو تو سنی نہیں جا سکتی؟ تو یہ اصول قرآن کا تھا، آج سائنس نے اس کو ایگری کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ، بولیے کیا کہ نہیں کیا؟ سیٹلائٹ کا نظام آیا کہ نہیں آیا؟ وہ تارے چلی گئی، پہلے ٹیلی فون کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے، وہ گیا، تارے گئی، موبائل سیٹ سامنے آیا، سیٹلائٹ سے رابطہ وہ، اب اس کے بعد کا ورژن آپ دیکھیں، اب تو کہا جا رہا ہے، پورا کہہ رہا ہے 5G آ جائے گا، اور اس کی فیس بک اور دیگر جگہ پر چیزیں چل رہی کہ 4G میں یہ کمال ہے، تو 5G میں کیا کمال ہوگا؟ میں نے کہا جتنا آگے بڑھو گے شان میرے مصطفیٰ کی ظاہر ہوگی جو قرآن میں جاہل ہونے کی وجہ سے بندہ دین سے بھاگتا ہے۔ توجہ ہے، وہ کسی نے کہا میں نے دین کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی میں ملحد کیوں نہ ہوا؟ توجہ ہو، کہا میں ملحد اس لیے نہ ہوا کہ میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا تھا، میں ملحد اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے دین کو سمجھا تھا۔ اب بات کو یہاں پر ختم کر کے ہم آگے کے مرحلے کی طرف ضرور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے حبیب مکرم کو کیسے بنایا۔ سورہ انعام میں اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے جو سارے ایتھکس اور پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
ابھی جسے میرے بھائی شہید کہہ رہے تھے نا مرزا ملعون کے بارے میں، تو یہ نظریہ ہے کہ نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بنایا آتا ہے. کوئی اسمبلی اس کا انتخاب نہیں کرتی، گورے کے جوتے چاٹنے سے کوئی نبی نہیں بنتا، معاذ اللہ، علیہ باللہ، بلا تشبیہ. اللہ فرماتا اللہ اعلم، آگے بڑھ رہے ہیں میرے دوستو سنیے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. چپ رہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا تاج کس کے سر پر ہے. یہ کام تمہارا ہے نہیں، چپ کر کے بیٹھو. تمہارا کام نہیں، تم کہہ رہے یہ رسول کون ہوتا ہے. اب مرزا کانے کو اس کی شکل دیکھو، اس کی شکل تو انسانوں جیسی نہیں ہے. نظر اس کی دیکھو، جب ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو کہہ رہے کہ نہیں عیسیٰ موعود پر بات کریں، مرزا پر نہ کریں. میں نے کہا ابے جب مذہب کے بانی پر بات نہیں ہوگی تو بات کس موضوع پر ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ توجہ ہے. ابھی ہماری تقریر جائے گی نا تو یہ کہیں گے، ابھی کہیں کسی ملک کا شاعر بھائی ابھی ویزا جمع کرائیں گے تو لکھیں گے احمدیوں کے خلاف بولتے ہیں. جی ہاں، احمدیوں کے خلاف دو فتنے، ایک ہماری صفوں کے اندر چھپا ہو، اس کا نام لوں گا تو آپ گھبرا جائیں گے، نام نہیں لیتا، لیکن میرے پاس پروف ہے اس کا. میرے پاس برٹش ایمبیسی کا لکھا ہوا پروف ہے. احمدیوں کے ساتھ ایک خاص بندے کا نام، کہتے ہیں ان دونوں کے خلاف نام. ہاں آپ کا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس پروف ہے، پروف ہے. میں نے کہا اب پتا چلا کہ کام انہی کو اتارنا ہے. اب پتا چلا عبادت اسی کا نام ہے. جبے قبے شیخیت کے اندر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. اب سنیے میرے دوستو، یہ دہشت گردی کی بات نہیں، یہ اویئرنیس دلائی جا رہی ہے. اس تقریر کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قتل کر دو، کس نے کہا اور کون کہتا ہے؟ اس تقریر کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو مار ڈالو، یہ کون کہتا ہے؟ جب تمہاری طرف سے بات کرنے کی اجازت ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنل مسئلہ ہمارے ملک کے اندر کھڑا کیا تم نے تو ہم بات کریں گے اور اپنے لوگوں کو اویئر کریں گے اخلاق کے طور پر، تعلیم کے طور پر، کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. ہم اویئر کریں گے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. میرا نوجوان آئینے کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے تک بال یوں بناتا ہے، کبھی یوں بناتا ہے، کبھی سائڈ پوز لیتا ہے، کبھی ادھر. تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھ کر کہا بیٹا تجھے اللہ نے بڑھایا حسین بنا، اب چھوڑ دے آئینے کو. اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری خوشیاں دکھائے، اور اللہ تمہارے سے نفع کا کام لے اس وطن کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، امن کے پیغام کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے. توجہ کیجیے، وہ بال کبھی یوں بنا رہا ہے، کبھی یوں بنا رہا ہے، کبھی یوں بنا رہا ہے. میں نے کہا کبھی غور کیا خدا نے تجھے اتنا پیارا کیوں بنایا؟ تیرے بازو کو اتنا مضبوط کیوں کیا؟ تیرے قدم میں اتنی پختگی کیوں لایا؟ تیرے قد کو اتنا دراز کیوں کیا؟ کہ لگا کیوں؟ میں نے امام نے سمجھایا تھا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ شیر دل تجھے اس لیے بنایا ہے کہ اس سینے سے آواز نکلے تو رسول اللہ کے لیے نکلے. یہ بازو اس لیے مضبوط کیے ہے کہ ہر بلندی پر جھنڈا تیری وجہ سے لگایا جائے ذات مصطفیٰ کا. یہ قدم اس لیے مضبوط ہوئے کہ تمام تر صلاحیت کو لا کر تو سینہ سفر ہو جائے عزت مصطفیٰ کے دکھا کے لیے اور امن کے